6 چیزوں کے سلسلے میں عرض کروں گا. 6 چیزوں پر پریکٹس کرو. ان 6 چیزوں کو اپنی زندگی میں لازم کر لو. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. ان 6 باتوں کو دل میں جگا دو. نمبر 1، ہر ماں اپنی بچی کو اور خود سورہ واقعہ کی تعلیم دے اور سورہ واقعہ کی تلاوت اپنے گھر میں کمپلسری کرے. روزانہ بلا ناغہ کوئی بچی ایسی نہ ہو جو سورہ واقعہ کے حفظ سے محروم ہو. سورہ واقعہ یاد کراؤ اور اسے پڑھنے کی تاکید کرو، اس کو عادی بناؤ. نمبر 2، سورہ نور کا ترجمہ، اس کی تفسیر اچھی طریقے سے پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. نمبر 3، 2 چیزوں کا بچوں کو شروع سے عادی بناؤ، صبر اور نماز. ہر مصیبت کا علاج اللہ نے صبر اور نماز کے اندر رکھا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو صبر ہی تو سکھایا تھا. اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے پر چھری چلانی چاہی، اس سے پہلے پوچھا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ماں کی تربیت جواب دیتی ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، جس چیز کا حکم آپ کو ملا ہے اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں حیران ہوں اس ننھے سے بچے کو یہ صبر کا مفہوم کس نے سمجھایا؟ تو جواب ملے گا وہ ہاجرہ کی آغوش تھی جس نے بچے کو صبر کی تعلیم عطا فرمائی تھی. اسی طرح اولاد کے سلسلے میں نماز کی فکر کرو. کوئی بچہ بے نمازی نہ ہو، سب کو نماز کا پابند بناؤ. نماز کسی کی چھوٹنے نہ پائے، ایک دم نماز کا پنکچل انہیں بنا دو. تو صبر اور نماز یہ 2 چیزیں ضروری ہیں. کم از کم روزانہ اپنے بچوں کو عادی بنا دو 111 یا 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا. اس لیے کہ جو درود شریف کا عادی ہوگا وہ حضور سے بھی قریب ہوگا اور اس کا سینہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سے لبریز بھی ہو جائے گا. درود شریف کا عادی بناؤ. 5ویں چیز، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کا عادی بناؤ. بچے کو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کا عادی بناؤ. نمبر 6، اسے اخلاق سکھاؤ، آداب سکھاؤ. اسے بے حیائی نہ سکھاؤ، بڑوں کا گستاخ نہ بناؤ، بے ادب نہ بناؤ. اس لیے کہ یاد رکھو غلطی بچہ کرتا ہے. کوئی بچے کو کچھ نہیں کہتا ہے تو یہی کہتا ہے ماں باپ نے ادب ہی نہیں سکھایا. وہ مائیں کتنی اچھی تھی جو روٹیاں بناتی تھی تو بچے کو گود میں لے کر کے، اور آج بچے کو گود میں لینا ہی اپنے لیے شرم سمجھا جاتا ہے. اور عجیب سچویشن ہو گئی، سب کچھ نکل چکا کہ گود بھی نہ ملے. اب تو وہ ٹرالی ٹائپ کا جو آتا ہے نا، ڈالتے ہیں لے کے چل پڑے. چلیے راحت کے لیے ٹھیک ہے،
لیکن اب گود میں بھی دینا ہے تو کام والی کے گود میں. الیاذ باللہ جو بچہ بچپن سے ماں کے پیار سے محروم ہوگا, جو اس کی نیڈ ہے, بنیادی ضرورت ہے, جب وہ پیار اسے نہیں ملے گا تو شعور کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کہیں تو پیار تلاش کرے گا, اور پھر جہاں پیار مل جائے گا وہاں چلا جائے گا. ماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکال سکے, بچوں کی تربیت کر سکے, بچے کو پیار دے سکے, بچوں کو تعلیم دے سکے, بچوں کے پیچھے قربانی دے سکے. نہیں. اور وہ مائیں بہت اچھی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو, اگر تمہارے جسم پر قیمتی لباس نہ ہو کوئی بات نہیں, اگر 2 جوڑے کپڑے کے ہوں کوئی بات نہیں, تمہارے پاس جویلری نہیں کوئی بات نہیں, لیکن خبردار اگر کچھ ہے اور بیچ کر بھی اگر تمہارے بچے کو علم اور تمہارے بچے کو اخلاق سکھا سکتی ہو تو سب بیچ کر کے بھی اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ. انشاءاللہ یہ تمہارا انویسٹمنٹ اللہ تمہیں نفع کے ساتھ عطا فرمائے گا. لیکن یہ نہ ہو کہ بچے کی اسکول کی فیس کے لیے دوسروں کے یہاں چکر کاٹا جائے اور خود کے لیے ہر مہینے نیا ڈریس چاہیے. الیاذ باللہ ماحول پورا بگڑ چکا ہے, سچویشن پوری بگڑ چکی ہے, اور یہی وجہ ہے سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں. اور جو مائیں بچپن میں اپنے بچوں کو پیار نہیں دے پاتی, جب وہ مائیں اور وہ باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دو, اس لیے کہ اب ان کی کٹ کٹ برداشت نہیں ہوتی, ان کی خدمت ہم سے نہیں ہوتی. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں وہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے لیے نجات کا سامان تیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مائیں اپنا کلیدی رول پلے کریں, مائیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں. اب کرنا کیا ہے, کس طریقے سے پرورش کرنی ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں ایک چیز کو اپنے بچوں کے لیے لازم کر دو, سکھاؤ اپنے بچوں کو. اور وہ عورتیں, وہ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ حیا کو اپنا زیور بنائیں, بے حیا بن کر کے نہ جائیں اور نہ بے حیائی میں زندگی گزاریں. یاد رکھیں دھوکوں میں آنے سے بچو, ایمان بیچنے سے بچو, ایمان فروخت کرنے سے بچو, دین پر ثابت قدم رہو. اگر سب سے زیادہ تمہارا کوئی بھلا چاہنے والا ہے اللہ ہے, اور اس کی عطا سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے.